لیکن یہ جو تاریخ چل رہی ہے، یہ صوبہ ہزارہ کی تاریخ، یہ کوئی 1 سال یا 1.5 سال سے نہیں چل رہی، بلکہ اس کی جو بنیاد پڑی تھی وہ آپ تصحیح کر لیں کہ 1988 سے ہے. صحیح. اور یہ آج 22 سالہ تاریخ جو ہے وہ اس کا ایک نیا رخ آپ نے 1.5 سال سے دیکھا ہے کہ ہزارے وال قوم اب اس نیچ پر پہنچ چکی ہے کہ متفقہ، چاہے کسی بھی بندے کا، کسی بھی شخص کا، کسی بھی جماعت کے ساتھ تعلق ہے، تو وہ اس ٹائم پہ متفقہ طور پر وہ اب صوبہ ہزارہ کی آواز بلند کر اور صوبہ ہزارہ مانگ رہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہزارے وال کے مسائل کا موجودہ حالات میں اگر کوئی واحد حل ہے تو وہ صوبہ ہزارہ. صوبہ ہزارہ جب تحریک بقول آپ کے یہ 22 سال پہلے سے چل رہی ہے، لیکن اس میں شدت اس وقت آئی جب تقریباً 2 سال پہلے خیبر پختونخوا کا ایشو ہوا، اور اس کے بعد پھر تقریباً تمام تر سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں جو تھی وہ ایک بینر تلے جمع ہو گئی تحریک صوبہ ہزارہ کے نام سے. لیکن اس کے بعد اس میں مطلب وہ انتشار کی کچھ کیفیت نظر آئی، ابھی بھی وہی چل رہا ہے. تو یہ کس طرح نہیں، بیسیکلی ہزارے وال قوم اس بات پہ بالکل 100% متفق ہے کہ ہمیں صوبہ ہزارہ چاہیے. تاریخ میں جہاں تک انتشار کے ابہام پائے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبہ ہزارہ کی تاریخ میں کسی قسم کا کوئی انتشار نہیں ہے. اس میں چونکہ ایک ہوا تھا اس ٹائم پہ، جس ٹائم پہ تاریخ سٹارٹ کی گئی تھی، تو اس ٹائم پہ سردار بابا حیدر زمان کو تاریخ صوبہ ہزارہ کے نام سے یہ ایک سیاسی الائنس بنا کر اس کا قائد بنا دیا گیا تھا تاکہ وہ سب لوگوں کو لے کر ایک منظم طریقے سے آگے چلے. تو تھوڑا سا ماضی کی طرف جاتا ہوں کہ اس ٹائم پہ بابا حیدر زمان کو جو قائد بنایا گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ بابا صاحب اس ٹائم پر ایک غیر متنازع شخصیت تھے اور ان کے بقول ان کا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. اس سے پہلے ماضی میں اگر رہا بھی ہو تو اس ٹائم پہ ان کا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق نہیں تھا. تو اس وجہ سے ان کی غیر متنازع شخصیت ہونے کی وجہ سے، بزرگ شخصیت ہونے کی وجہ سے، ہزارے وال قوم کا درد رکھنے کی وجہ سے ان کو اس الائنس کا سربراہ بنایا گیا تھا. پھر تھوڑے ٹائم بعد جب تاریخ اپنے عروج پر پہنچی تو بابا حیدر زمان نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اب تاریخ صوبہ ہزارہ کو بطور سیاسی جماعت رجسٹر کروائیں گے. تو اس ٹائم پہ تمام سیاسی جماعتوں کے یہ تفصیلات تھے کہ اگر تاریخ صوبہ ہزارہ رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہو جاتی ہے تو پھر یہ الائنس تو نہیں رہتا. کوئی بھی سیاسی جماعت کا جو کارکن ہے وہ کسی دوسری سیاسی جماعت کا جھنڈا اٹھا کر نہیں چل سکتا. تو بینگ اے پولیٹیکل پارٹی پھر ایک نیا ایک الائنس بنے گا تمام پولیٹیکل پارٹیز کا، جس کا تاریخ صوبہ ہزارہ حصہ ہوگی. تو باقی رہ گئی صوبہ ہزارہ کی بات. تو صوبہ ہزارہ پہ کسی قسم کا کوئی عوام نہیں ہے. ہر سیاسی جماعت کا ورکر جس کا تعلق ہزارہ سے ہے، خواہ وہ ہزارہ عوامی اتحاد سے ہو، ہزارہ قومی محاذ سے ہو، تاریخ صوبہ ہزارہ سے ہو، پاکستان تاریخ انصاف سے ہو، مسلم لیگ نون سے ہو، مسلم لیگ کاف سے ہو، کسی بھی جماعت سے ہو، کارکن، میں رہنماؤں کی بات، کارکن جو ہے وہ اس بات پر بالکل متحد و متفق ہے. ایک اور چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، جس طرح آپ کی بات ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کارکن تو اس بات پہ متفق ہیں، متحد ہیں کہ صوبہ ہزارہ بننا چاہیے، لیکن لیڈرشپ میں کچھ مطلب وہ چیز نظر نہیں آ رہی کہ وہ مخلص ہیں اس کاز سے. لیڈرشپ کی جہاں تک بات ہے، نون تو میرا خیال ہے کہ ان کی تو پارلیمانی مجبوریاں ہیں کہ کاف کی بھی ہو گئی ہیں. تو اب کاف لیگ کی بھی، لیکن کاف لیگ کہ ہمارے جو یہاں سے رہنما ہیں تو انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ ہم تو اسی شرط پہ حکومت میں شامل ہوئے ہیں کہ وہ حکومت جو ہے وہ صوبہ ہزارہ کو ایجنڈے میں شامل کرے. جس طرح کہ انہوں نے سرائیکی صوبے کا اعلان کیا ہے وزیر اعظم گیلانی صاحب نے، تو اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ آپ صوبہ ہزارہ کا بھی باقاعدہ اناؤنسمنٹ کریں. تو میرا خیال ہے کہ دیکھیں ابھی تو ان کی دیکھیں صاحب، جیسا کہ جس طرح آپ کا سیاست سے بھی تعلق ہے اور کچھ آپ بحثیت صحافی معاشرے پہ ایک نظر رکھتے ہیں، کیا آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ صوبہ ہزارہ ایک سیاسی نعرہ بن چکا ہے یا بن جائے گا؟ اگر موجودہ صورتحال رہی، ٹو بی آنیسٹ، اگر یہ جو موجودہ صورتحال ہے بینگ اے کامن مین، تو ہر عام آدمی اب یہ کہہ رہا ہے کہ صوبہ ہزارہ کی تاریخ میں وہ دم ہم نیرا جو پہلے تھا.
تو اس کی بنیادی وجہ، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ قائدین ہیں، بالکل ہیں. کیوں؟ کیونکہ بالکل خاموشی اختیار کی جا چکی ہے. مجھے نہیں پتہ کیوں. کافی لیگ نے جب وزارتیں لی ہیں اس کے بعد بھی خاموشی ہو چکی ہے. نہ کوئی ایک پہلے جو الائنس تھا تحریک صوبہ ہزارہ، پھر ایک نیا الائنس بنا تحریک شہدائے صوبہ ہزارہ، نہ تحریک صوبہ ہزارہ کا کوئی پتہ ہے، نہ تحریک شہدائے صوبہ ہزارہ کا کوئی پتہ ہے. اگر آپ اس نہج پہ جائیں گے، اس طریقے سے اگر آپ تاریخ چلائیں گے اور آپ کہیں گے صوبہ ہزارہ بنا لیں گے تو وہ ٹائم نہیں. ایک چیز دیکھیں نا، یہ اب ظاہر ہے مسلم لیگ نون کی اب پارلیمانی مجبوریاں تھیں، پہلے وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر مسلم لیگ کافی ہو گئی. ظاہر ہے اقتدار ان دونوں پارٹیوں کے پاس ہے، یا پیپلز پارٹی ہے وہ ایک عوامی رخ کو دیکھتے ہوئے ساتھ چل رہی ہے. تو مطلب جب یہ الیکشن کے دن آئیں گے تو کیا ہر پارٹی، آپ کو کیا خیال ہے، وہ یہی جھنڈا اٹھا کے نہیں کھڑی ہو جائے گی ہم صوبہ ہزارہ بنائیں گے؟ دیکھیں جی، عوام اتنی باشعور ہو چکی ہے کہ اس ٹائم پہ اگر کوئی جماعت یہ نعرہ لے کر آتی ہے، یہ جھنڈا لے کر آتی ہے کہ ہم الیکٹ ہو کر صوبہ ہزارہ بنائیں گے، تو میرا خیال ہے عوام اس کو کلی طور پر مسترد کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ عوام نے دیکھ لیا کہ کون تحریک صوبہ ہزارہ کے ساتھ ہے، کون صوبہ ہزارہ کی تاریخ چلا رہا ہے، کون لوگ ہیں جو ہزارے وال کا درد رکھتے ہیں، ہزارے وال کی آواز اٹھاتے ہیں اور آج تک اس پہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے اس مطالبے پہ، صوبہ ہزارہ پہ. کئی لوگ آپ کے یہاں پہ ایسے لوگ بڑے بڑے رہنما ہیں جنہوں نے کہ جیلیں کاٹی ہیں، جنہوں نے بڑی بڑی سہولتیں برداشت کی ہیں، جنہوں نے اپنی نوکریاں قربان کی ہیں. تو ایسے لوگ بھی ہیں یہاں پہ، آپ ان کو نظر انداز تو نہیں کر سکتے. مطلب 22 سال، پھر اس کے بعد 2 سال آپ الگ کر دیں، یہ آخری جو مطلب جس میں عوام پوری طرح اس میں شامل ہوئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے اس طرح تحریک کو وہ پذیرائی نہیں مل سکی تھی جو ابھی 2 سالوں میں ملی ہے. آپ بھول رہے ہیں کہ جب یہ سردار مہتاب عباسی کے دور میں پختونخوا کی قرارداد پاس ہوئی تھی صوبے سے، تو اس ٹائم پہ عوامی ریلے نے، اس ٹائم کے احتجاج نے اس قرارداد کو رکوا دیا تھا جہاں پر وہ تھی، حالانکہ صوبے سے پاس ہو چکی تھی. 97 کی بات، جی 97 کی بات، مطلب وہ جو تحریک پہلی دفعہ باقاعدہ طور پہ ایک زیادہ تھوڑا سا اس میں جی آصم ملک صاحب اس سے پہلے چلا اس ٹائم پہ، بالکل اس ٹائم پہ ان کی سربراہی میں وہ جو ایک موومنٹ چلی تھی، آصم ملک صاحب تھے، ولی محمد خان صاحب تھے، یہ لوگ سارے مل کے انہوں نے ایک جو اس ٹائم پہ موومنٹ چلائی تھی. اور اس ٹائم پہ یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ آپ کی صوبائی اسمبلی سے کوئی قرارداد پاس ہو جائے، اس کے بعد اس کو روک دیا جائے. تو یہ اس ٹائم پہ ہوا تھا. اور اس کے بعد ابھی بالکل زیادہ شدت آئی ہے، ہمارے شہداء کا خون شامل ہوا ہے اس تاریخ میں، ہمارے کئی ساتھی زخمی ہوئے ہیں اس تاریخ میں. تو شہداء کا خون تو ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ. ظاہر ہے آپ کا تعلق ہزارہ عوامی اتحاد، جس کے آپ نے کہا مرکزی صدر ہے، اس سے بھی ہے، تو مستقبل میں آپ کو کیا لایا ہوگا؟ دیکھیں جی، ہزارہ عوامی اتحاد جب اس کی رجسٹریشن کروائی گئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، تو اس ٹائم پہ اسی بنیاد پر کروائی گئی تھی کہ ہمارا جو وہاں پہ ایک آئین آپ کہہ لیں یا ہمارا منشور کہہ لیں، تو اس کا پہلا نعرہ یہ ہے کہ صوبہ ہزارہ کا کیا، ہزارے وال کے حقوق کا تحفظ. تو جو ہمارے منشور کی وہ بیسک جو چیزیں ہیں جن پہ ہزارہ عوامی اتحاد سٹینڈ کرتا ہے، تو وہ کرتا ہی اس بات پہ ہے کہ صوبہ ہزارہ کا کیا اور ہزارے وال کے حقوق کا تحفظ. باقی ضمنی چیزیں ہم نے ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس میں شامل کی ہیں، ترجیحات جس میں ہم نے کہا ہے کہ ہزارے کو ایئرپورٹ دیا جائے، ہزارے میں مزید یونیورسٹیاں قائم کی جائیں، ہزارے میں زرعی یونیورسٹی قائم کی جائے، ہزارے میں جو آپ کی یہ ریلوے اسٹیشن ہے اس کو حویلیاں سے بالاکوٹ تک پہنچایا جائے. تو یہ بہت ساری ترجیحات ہیں ہزارہ عوامی اتحاد کی، لیکن ہزارہ عوامی اتحاد کی جو پہلی ترجیح ہے وہ صوبہ ہزارہ کا کیا اور ہزارے وال کے حقوق کا تحفظ ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا شروع میں کہ ہزارے وال کے مسائل کا جو واحد حل ہے وہ صرف اور صرف صوبہ ہزارہ ہے. صوبہ ہزارہ کیوں ہے، کیوں؟ اور اس میں ایک ایڈیشن کرتا چلوں کہ ہزارہ عوامی اتحاد یہ 5 ضلعوں کا یا 6 ضلعوں کا صوبہ نہیں مانگتی. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ صرف ہری پور اور ایبٹ آباد اور تورغار، مانسیرا، کوستان اور بٹگرام کو ملا کے ہمیں صوبہ دے دیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 1901 میں جو ہزارہ تھا جس میں اٹک بھی شامل تھا، وہ صوبہ ہمیں دیں
تاکہ ہم اپنے وسائل پہ اپنا صوبہ چلا سکیں. اور میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ اگر 1901 والا ہزارہ ہمیں مل جاتا ہے ایز اے صوبہ, ایز اے پروونس, تو یقین کیجئے کہ پاکستان کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ صوبہ جو ہوگا وہ صوبہ ہزارہ ہوگا. ہمارے پاس ترویلا ڈیم ہے, اس کی رائلٹی آپ دیکھ لیں کہ کتنی ہے. ہمارے پاس آپ کی یہ شاہراہ ریشم ہے جو کہ آپ کے چین کا اور پاکستان کا گیٹ وے ہے. ہمارے پاس معدنیات ہیں, ہمارے پاس جنگلات ہے, ہمارے پاس ہر قسم کے وسائل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو دیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناگزیر ہے صوبہ ہزارہ. مستقبل کا لائے عمل آپ کا؟ مستقبل کا لائے عمل یہی ہے جی, صوبہ ہزارہ. کب تک, کیا امکان نظر آتا ہے؟ امکان تو دیکھیں, یہ تو ہمارا کام ہے تاریخ چلانا, لوگوں کو موٹیویٹ کرنا, اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کل بھی ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں, آج بھی اٹھا رہے ہیں اور انشاءاللہ اٹھاتے رہیں گے. ہر جماعت کے پاس دو طرح کی پالیسی ہوتی ہیں, ایک طویل المدت کی ہوتی ہیں, ایک مختصر مطلب لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم. آپ کی شارٹ ٹرم پالیسیز فی الوقت ناکام ہو گئی. وہ جس طرح شروع میں ایک نظر آ رہا تھا کہ صوبہ ہزارہ چند دنوں کی بات ہے, طویل المدتی آپ کے پاس شارٹ لانگ ٹرم پالیسیز کیا ہے؟ دیکھیں جی, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ہزارہ عوامی اتحاد کے پلیٹ فارم سے یا تمام جماعتوں کا اتحاد کر کے تو یہاں سے کینڈیڈیٹ کھڑے کریں گے, پھر وہ الیکشن جیتیں گے, پھر اسمبلیوں میں جائیں گے, پھر وہاں پہ قرارداد پیش کریں گے, پھر صوبہ ہزارہ بنے گا, تو یہ میرا خیال ہے کہ 50-60 سالہ منصوبہ ہے. اگر ہم نے صوبہ ہزارہ حاصل کرنا ہے حقیقی معنوں میں, تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ ابھی سٹنگ ایم پی ایز ہیں, چاہے وہ جس بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, تو چاہے وہ جس بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, وہ دے بلانگس ٹو ہزارہ, ان کا تعلق تو ہزارہ سے ہے. تو ان لوگوں کو بلایا جائے, آپ ٹیبل پہ لے کے آئیں, تمام رہنما یہاں پہ بیٹھیں, چاہے وہ جیتے ہوئے لوگ ہیں, ہارے ہوئے لوگ ہیں, مل کر ایک اسٹریٹجی بنائیں. کسی ایک بندے کا کہیں, آپ کسی ایک گروہ کا کہہ لیں کہ ایک گروہ یا ایک بندہ بیٹھ کے صوبہ ہزارہ بنا لے گا تو بہت ٹائم لگے گا. ایک چیز جو ہمیں شروع میں دیکھی ہم نے کی تھی کہ بیسیکلی ہزارہ مسلم لیگ کا گڑھ رہا ہے, آج بھی اس کی ایسی پاور ہے, پاور وہ کاف لیگ ہو یا نون لیگ ہو جو بھی ہو, لیکن اس وقت ایک ٹارگیٹ کیا گیا نون لیگ کو. ظاہر آپ اس کی طاقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے, تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسا آپشن ہے کہ آپ اس کو بھی ساتھ میں لائیں گے؟ یا میں نے آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی کہا ہے کہ اگر ہم جو سٹنگ ایم پی ایز ہیں تو ان کی اکثریت مسلم لیگ نون سے ہے, تو ان کو بھی اگر ٹیبل پر لے آتے ہیں اور ٹیبل پہ لے آنے پہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور سارے لوگ اگر بیٹھ کر صوبہ ہزارہ کی بات کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس میں مذائقہ نہیں ہے. کوئی ہمارا جانی دشمن نہیں ہے, کسی کے ساتھ ہماری کوئی ذاتیات نہیں ہے, اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی سیاسی اختلافات ہمارے ضرور ہو سکتے ہیں, نظریاتی اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں, لیکن صوبہ ہزارہ کی معاملے پہ کوئی کسی قسم کا ہمارا اختلاف نہیں ہے. اور اس کے لیے تو ہم ہر شخص کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں, خواہ اس کا تعلق اے این پی سے بھی ہو, اگر وہ بھی ہمارے بھائی یہاں پر ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو ہم ان کے پاس جانے کے لیے بھی تیار ہیں. شکریہ. تھینک یو.